وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور کہا ہم نے آپ کے لیے بے شک تواڈا رب لوکاں نو گھیرن والا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو کچھ اساں توانو معراج دی رات دکھایا اے لوگاں نو آزمان واسطے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ملعون درخت جیدہ ذکر قرآن دے اندر کیتا گیا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، نہیں زیادہ ہوندے مگر بڑی سرکشی دے اندر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے، درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 15واں سورت دا نام سورہ بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل دی 60 نمبر آیت کریمہ، اور اے دا ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو سارے انو اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معراج دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر نے پریشان نظر آ رہے نے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو چکیاں نے کہ جدوں آمنہ دلال علیہ السلام تبلیغ فرماندے مکے دے کافر اور مشرک آپ نو اذیتاں تکلیفاں پہنچاندے، آپ نو زخمی کر دیندے، ام المومنین حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے زحمہ دے مرم پٹی کر دیاں، آپ نو تسلی دین دیاں، اور حضرت ابو طالب
آپ دے چچا جان حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے مگر آپ نو تسلی بڑی ہے، آپ دلاسے دیندے نے کہ میرے بھتیجے توانو جو اللہ دی طرفوں حکم ہے تسی لوگاں تک پہنچاؤ، تواڈا وال بھی کوئی ونگا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو طالب بھی اس دنیا تو چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف دا رخ فرمایا۔ طائف دے بادشاہ یہ تین بھائی نے، انہاں نے اسلام نو منیا نہیں، الٹا بد سلوکیاں کیتیاں، لڑکیاں نو پیچھے لگا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے جا رہے ہیں، یہ پچھوں وٹے مار دے جا رہے ہیں، آپ دے پاؤں مبارک زخمی ہو چکے نے۔ احادیث دے اندر موجود ہے کہ جتی دے تلے آپ دے تلوے مبارک دے نال جڑ جاندے نے۔ آپ پریشان نے، اللہ احکم الحاکمین نے آپ نو تسلیاں دیتیاں، تشفیاں فرمائیاں کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گل نہیں، اے مکے دے کافر اور مشرک جس طرح تہاڈی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اللہ انہاں مکے والیاں نو عزت دینا چاہتا ہے کہ اپنے آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہے۔ انہاں دی قسمت دے اندر نہیں، کوئی گل نہیں، تسی آسمانہ دے آؤ، آسمانہ دی سیر کرو، جنت دی سیر کرو، فرشتے تواڈا گرم جوشی نال استقبال فرمان گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام ہے کہ جتھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکے۔ اللہ نے عظمتاں اور شانہ عطا فرمائیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے سفر بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک آپ دی معراج دی دلیل بن گیا۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج فرما کے صبح صبح بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے، ابو جہل ہوندا ہے آگے اپنی لغت دے اندر
جناب نویاں تازیاں سناؤ، کوئی نوی گل سناؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا معراج کہ میں بیت اللہ تو براق دے سوار ہویا مسجد اقصی اندر پہنچیا، سارے انبیاء دی امامت کروائی، آسمانہ دی سیر کیتی، جنت دی سیر کیتی، جہنم دا نظارہ کر کے میں راتوں رات واپس آ گیا۔ ابو جہل کہندا ہے کہ جناب اس گل تے پکے ہو؟ آپ فرماندے نے بالکل مضبوط اور پکا۔ اللہ دی شان ویکھو کہ جیڑے کافر اے آندے نے مکے والیو سارے جہان دی گل سنیا جے، آمنہ دلال علیہ السلام دی معاذ اللہ گل نہ سنیا جے۔ اج اللہ دیاں شانہ ویکھو، کافر آپ کہہ رہے نے، جناب اعلان کر رہے نے بیت اللہ پہنچو تو آنو ایک گل سنانی ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام تو آنو گل سنانا چاہندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے اعلان فرمایا کہ میں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی پہنچیا، مکے دے کافر تے مشرک اے جان دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کدی بھی زندگی دے اندر مسجد اقصی نہیں گئے، آپ نے مسجد اقصی نو نہیں ویکھیا۔ لوگاں دے اندروں لوگ کھڑے ہون لگ بے، آندے نے جناب دسو نا اگر تسی مسجد اقصی ویکھیے او دے دروازے کنے نے، او دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، او دے نلکے تے ٹوٹیاں کنیاں نے، او دے چھتیر تے بالے کنے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، مسلم شریف اندر حدیث پاک موجود ہے، فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ اے اللہ میں اتنا پریشان ہو گیا، میں زندگی دے اندر اتنا پریشان کدی ہویا ہی نہیں۔ ایتھے ایک مسئلہ اور سمجھ آندا ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اگر حاضر ناظر نے پریشان ہون دی لوڑ، اگر مختار کل نے تے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر آپ سب کچھ جان دے نے تے پریشان ہون دی لوڑ، آپ فرماندے نے فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ لوگاں نے سوال کرنے شروع کیتے، میں پچھلے خطبہ جمعہ اندر دسیا نا، معراج دا سارا سفر ہر ایک بات معجزہ ہے۔ معجزہ انہوں کے آدھاندہ ہے جتھے عقل عاجز آ جاندی ہے، عقل تسلیم نہیں نہ کر دی، انہوں معجزہ کے آدھاندہ ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نو لوگ سوال کر دے جا رہے نے، اللہ دے نبی پریشان ہو چکے نے، مگر عرشان دا مالک اللہ نے عزتاں دے عظمتاں عطا فرمانیاں نے، اپنے نبی نو کدی پریشان ہون دینا نہیں ہون دیتا۔ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی چک گئے، اللہ دے نبی دے سامنے فرما دیتی ہے۔ آپ فرماندے نے مکے دے کافرو سوال کرو میں تو انہوں جواب دیندہ جانا۔ آپ فرماندے نے لوگ سوال کر دے، میں انج گن گن کے دس دا جناب اینے دروازے نے، اینے نلکے تے ٹوٹیاں نے، اینے کھڑکیاں تے دروازے نے۔ سفر معراج مسجد حرام تو لے کے بیت اللہ تک
آپ دے آسمانہ دے معراج دی دلیل بن گیا. لوگاں نے واقعی سمجھیا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی ویکھی نہیں، یہ دس رہے نے بالکل 100% درست فرما رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی دے اندر تمام انبیاء دی امامت کروائی ہے، اور یہ بھی دلیل بن رہا ہے کہ مسجد اقصی دے اندر سارے انبیاء نو اکٹھیاں کیتا ہے. تے اللہ فرماندے نے میں آپ تو پہلا سارے نبیاں دے دین منسوخ کر دیتے نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی. آمین دلال علیہ السلام فرماندے نے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تسی تورات دے چاند ورکے پڑھن دے ہو. لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے آ جائیں تے انہاں نو کوئی چارہ نہیں کہ وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت دے عمل کرنگے. اللہ دے نبی علیہ السلام دیا عظمتہ شان اور مقام نے کہ جننے دین نے سارے منسوخ ہو چکے نے. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں. اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کریمہ دا ترجمہ شاعر انج کردہ آندہ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا. آکھی میرے محبوب نو جا کے دوں ساڑی الفتاں دا آکے مول پا جا. نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا ساڑی سنا جا اپنی دسا جا. نالے سدا آسمانہ دی سیر کر جا ساڑی سنا جا اپنی دسا جا. چھتی جامی جبریل نہ دیر لامی لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عظمت اور شان اور مقام وے حضرت جبریل آ جاندے نے. شاعر اپنی محبت دا اظہار کردہ جبریل ویکھیا آ کے وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے. جبریل ویکھیا آ کے وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے. اکھا نیند اندر دل جاگ دائے تار دل دی دور پچا رہنے. پیرا وال کھلو جبریل سونا چل باران دی مار جگا رہنے. حضرت جبریل علیہ السلام شاعر ترجمہ انج کردہ آندہ پیرا وال کھلو جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہنے. ادب نال جگا کے عرض کیتی ادب نال جگا کے عرض کیتی تو انو باری تعالی بلا رہنے.
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ اللہ فرماندے نے اسی توانو او زمین دکھانا چاہنے ہیں جس زمین دے اندر اللہ نے برکتاں رکھ دیتیاں نے برکتاں کنیاں نے اور برکتاں دا وجہ کی ہے برکتاں نزول کیوں نازل کیوں ہو رہی نے اونا برکتاں دی وجہ وے کہ او علاقہ روحانی طور دے بہت زیادہ انبیاء دا مسکن اور رہائش رہ چکے آئے تبلیغ دا مرکز رہ چکے آئے او زمین دے اندر اللہ دے نبی بہت زیادہ مدفون نے ہر ویلے اللہ دیاں رحمتار برکتاں نازل ہوندیاں رہندیاں نے اور با برکت ہون دی وجہ وے کہ مسجد اقصی دے اندر 4 کتاباں تلاوت کیتیاں گئیاں نے سارے انبیاء علیہم السلام نے مسجد اقصی دے اندر اپنیاں کتاباں دیاں تلاوتاں کیتیاں اور مسجد اقصی اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نماز پڑھے اللہ 500 نماز دا اجر عطا کر دے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ میری مسجد نبی اندر ایک نماز پڑھے اللہ 1000 دا نماز دا اجر عطا فرما دیندے نے اور ایتھے ہی بس نہیں نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا مسلمان بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھے اللہ 1,00,000 نماز دا اجر عطا کر دے وے اے برکتاں والی جگہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں جبریل لے کے آسمانہ دی طرف چلا جاندہ آسمانہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں نے امت محمدیہ دیاں عظمتاں اور شانہ اے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آمینہ دلال علیہ السلام اپنی امت نو میرا سلام دے آجے نال ایک پیغام دیتا ہے کہ میری اپنی امت نو ایک آجے کہ جنت دی مٹی بڑی زرخیز ہے کستوری دی مٹی ہے جنت بڑی آلہ ہے اس مٹی دے اندر اپنے حصے دے درخت لگوا لے آجے یہ درخت لگوانے کے انجنے جیڑا مسلمان آکھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہر کلمے دے بدلے اللہ او دے نام دا ایک درخت جنت ہی لگا دے اور یہ درخت اے نہیں جیڑے دنیا دے درخت نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او درخت دا سایہ اینا ہوئے گا او درخت اینا بڑا ہوئے گا 500 سال گھڑ سوار دوڑ دا روے او دا سایہ ختم ہی نہیں ہوئے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور ازاد علی الجنت والنار لو تعلمون ما عالم لزخقتم قلیلا ولبغیتم کثیرا
اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جنت دیاں سیر کیتیاں نے جہنم دے نظارے کیتے نے جہنم دے عذاب جننے میں ویکھے نے لو تعلمون ما عالم اگر تو انو پتہ چل جائے جننے کو عذاب میں ویکھے آیا میں لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا تُسی رونا شروع کر دیو ہنسنا بھولی جاؤ گے جہنم دے عذاب نے سخت نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا ہے کہ انسان بڑا خوبصورت ہے او دا منہ سور دا ہے خنزیر دا منہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ فرماندے نے میں پوچھا جبریل کون لوگ نے حضرت جبریل عرض کر دے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام جڑے دنیا دے جھوٹیاں گوائیاں دین گے اونا دی اے حالت بن جائے گی اسی دے معمولی سمجھنے ہیں نا جی فلانے دا پریشر بڑا سی پھر جھوٹی گواہی دینی پہ گئی عدالتاں دے اندر جھوٹے گواہ موجود ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سانو سارے انو بچا کے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھے ہیں کہ ایسے لوگ نے چڑے پتھر دے اگ دے انگارے پھڑ کے کھا رہے نے میں پوچھا جبریل کون لوگ نے حضرت جبریل عرض کر دے نے جڑے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اونا دی اے حالت ہوئی دنیا دے اتے اینا مال ہے زکوٰۃ کنی باندھی ہے 2.5% مگر لوگ سمجھ دے نہیں کہ جہنم دے اندر اونا دی حالت کی ہوئے گی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جہنم دے اندر ایسے لوگ ویکھے نے چنہ دے ناخن تانبے دے نے تے اونا ناخنہ نال اپنا منہ چھلن ڈے نے پوچھیا گیا یہ کون لوگ نے دسیا گیا جناب چگل خور تے غیبت والے نے جیڑے انسان بلکہ ساڈا معاشرہ اے دے اتے آ کے کھلو گیا ہے کہ ہر انسان دوسرے دی عیب دی تلاشی کرے گا اپنے گریبان اندر نہیں ویندا میں کی کر رہے ہیں کوئی بھی ہے اللہ ماشاءاللہ کو بچیا ہوئے وگرنہ مزے لے کے سن دے نے جناب اور دسو پھر اللہ سانو غیبت اور چگلی تو بچا کے رکھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھے ہیں پتھراں دے نال سرانو کچلیا جا رہے ہیں پوچھیا گیا یہ کون لوگ نے حضرت جبریل عرض کر دے نے کہ جدو اذان ہوندی سی انہاں لوکاں دے سر پارے ہو جاندے سن لے ہن نماز پڑھنی پینی ہے انہاں دے سر پتھراں دے نال کچلیا جا رہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کرو اللہ سانو نمازی بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنائے اللہ ساڈے کردیاں نو نمازی بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں اور بیٹیاں نو اللہ نمازی بنا دے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں ایسے لوگ ویکھے نے
جڑے جہنم دے اندر جل رہے نے، ادھروں سڑ کے کولا بندے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے، پھر کولا بندے نے پھر ٹھیک ہو جاندے نے۔ میں جبریل نو پوچھیا جبریل کون لوگ نے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے رسول او لوگ ہونگے جڑے اپنے والدین دیاں نافرمانیاں کر کے اپنے ماں دے باپ دے دلاں نو جلایا کر دے سن۔ جس ویلے اولاد آندی ہے نا ابا جی تانوں کی پتہ ہے، اماں جی تانوں کی پتہ ہے، ماں پیو دا دل سڑ کے سوا جا کہ تینوں جمعیا، تینوں پالیا، تینوں پال کے ایڈا کیتا تے اے الفاظ سنن واسطے کیتا سی۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو سمجھا عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں جہنم دے اندر ویکھیا وہ کچھ مرد نے کچھ عورتاں نے انہاں دے منہ سے آنے انہاں دے سینیاں دے اتے آگ دے بلاک رکھے نے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہ سانو سارے انو جہنم دی آگ تو بچا کرے۔ پوچھیا جبریل کون لوگ نے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام اے او لوگ نے جیڑے گانے گان والے مرد عورتاں نے اے توبہ کرن تو بغیر ہی مر چکے نے۔ دعا کرو اللہ توبہ کرن دی توفیق عطا، اللہ جنہیں آئے نے مرد عورتاں نے اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے۔ گانے گان والے دا عالم ہے، گانے سنن والے دا کی حالت ہوئے، اللہ سانو گانے سنن تو بچا کے رکھے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں ایسے لوگاں نو ویکھیا ایسے قسم دے لوگ نے جڑے پہاڑ دے تھلے پس رہے نے، پہاڑ دے تھلے پہاڑ اتے چڑھے آئے پس دے جا رہے ہیں۔ پوچھیا گیا جبریل کون لوگ نے؟ حضرت جبریل عرض کردے نے اے تواڈی امت دے او لوگ ہونگے جنہ دا تکبر اور بڑائی نہیں ختم، جنہ دی میں نہیں ختم ہوندی، جیڑا آندہ میں بڑا کاری ہاں، میں بڑا خطیب ہاں، میں بڑا علامہ ہاں، میں بڑا شیخ الحدیث ہاں، میں بڑا چودھری ہاں، میں بڑا سیٹھ ہاں۔ اے دی میں نہیں مردی کہ میری برادری بڑی، دعا کرو اللہ میں مر جائے، اللہ ساڑھے اندروں تکبر ختم کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جنت دی سیر فرما رہے نے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، نہایت عمدہ خوشبوواں آ رہی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے راحت اور سکون دی بن بناہٹ انج صدا بلند ہوئی بڑی پیاری۔ آپ فرماندے نے جبریل آواز کی دیئے، حضرت جبریل عرض کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جنت دی آواز سی۔ جنت اے مطالبہ کر رہی ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر دے۔ وعدہ کیے جنت عرضہ کر رہی ہے اللہ میرے اندر محل بڑے تیار نے، کوئی رہن والا کوئی نہیں، اللہ نعمتاں بڑیاں نے، کھان والا کوئی نہیں، اللہ سونے چاندی دے زیور بڑے نے، اللہ پہنن والا کوئی نہیں، اللہ دودھ دیاں شہد دیاں نہراں چل رہیاں نے، اللہ پین والا کوئی نہیں، اللہ اے نعمتاں ہٹان والے اس جنت دے اندر داخل کر دے۔ اللہ پاک نے جواب کی دیتا ہے، اللہ فرماندے نے اے جنت میری گل سن لے، تیرے اندر میں اونا لوگاں نو داخل کرانگا جیڑی میرے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کر دے ہوں،
جیڑے میری من دے ہون گے میرے نبی دی من دے ہون گے میں تیرے اندر انہاں نو داخل کر دیاں گا۔ ہن ایمان نہ دسو ہاں کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا؟ جیڑا بندہ اپنا چہرہ نہیں بناندا وہ آکھے مینوں محبت بڑی ہے میں ماننا، انہیں کی منیا ہے؟ جیڑا بندہ چوری کردا ہے، غیبت کردا ہے، ظلم کردا ہے، بد اخلاقی کردا ہے، سود نہیں چھڑدا، رشوت نہیں چھڑدا، شراب نہیں چھڑدا، اے سارے گناہ نہیں چھڑدا، انہیں نبی پاک نو کی منیا ہے؟ ایمان نہ سوچ کے دسو ہاں ذرا۔ تے اللہ کی فرماندے نے جنت صبر کرنا جیڑا میری مننے گا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی مننے گا، میں انہوں تیرے اندر داخل کر دیاں گا۔ جنت خوش ہو گئی۔ جنت اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جدو اساں آکھیا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تسی تبلیغ فرماندے جاؤ میں آپ تہاڈیاں رکھوالیاں کراں گا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ جنت ایک درخت لگ جائے گا، میں قرآن پڑھا تو ہی سبحان اللہ آکھو، اللہ تو آڈے نامے دا درخت لگا دے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اساں اے معراج اس واسطے کرایا ہے تاکہ لوگاں نو آزمایا جائے کیڑا نیک عمل کرے گا اے جہنم دے عذاباں دا سن گے، کیڑا برے عمل کرے گا۔ اللہ فرماندے نے وَنُخَوِّفُهُمْ اسی جہنم دے عذاباں تو ڈرانے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اے جہنم دے عذاباں نو سن گے اور سرکشیاں کر دینے۔ قرآن سن کے آندے نے اسی نہیں ماندے، تسی آگو گے اسی نہیں آندے، اور جنہیں عمل نہیں کرنا انہیں کی منیا۔ اصل چیز ہے قرآن سنے، انسان حدیث سنے، اگلے جمعے داڑھی مبارک رکھی ہوئے، 5 وقت دا نمازی بنے، رشوت چھڑ دے، سود دا کاروبار چھڑ دے وے، چوری چھڑ دے، چگلی چھڑ دے، غیبتہ چھڑ دے وے۔ اللہ قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔